اجلاس عام کے بینر تلے جمع ہونے والے ہمارے غیور مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھ کر اس جلسے کو سننے والی ہمارے سماج کی عزتدار ماں اور بہنیں، بہت دیر سے آپ لوگ یہ جلسہ سن رہے ہیں۔ آپ کے بیچ مجھے پہنچنے میں بھی دیری ہوئی، مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں صرف 1 گھنٹے کا وقت لگا، مگر ہائی وے سے آپ کے اس جلسہ گاہ تک پہنچنے میں مجھے 2 گھنٹے لگے۔ میری جلسے کی تاریخ میں یہ اتنا بڑا مجمع ہمارے سیمانچل کی دھرتی میں آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جلسہ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے، مقبول ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے جو ہماری زبان سے نکلے۔ کہیں سے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی بتائی جائے ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق اور استقامت عطا فرمائے۔ ساتھیوں، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سی جماعتیں اور بہت سارے مذاہب کے لوگ بستے، مگر ہمارا ہر کسی مذہب سے، ہر کسی کمیونٹی سے ایک الگ نظام اور سسٹم ہے۔ وہ نظام اور سسٹم یہ اللہ کا قرآن ہے، شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہا ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ آپ اس دھرتی کا بڑا کرتے ہیں یہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیتے ہیں، اچھی باتوں کی طرف بلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں، جہاں ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی بات کا آدر کریں، اچھی بات کو تلاشیں، اس کی تبلیغ کریں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، وہیں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اگر کسی برے کام کو ہوتے ہوئے اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں تو اس کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اگر تمہارے نظروں کے سامنے کوئی برائی ہو آس پاس میں دیکھو کیسے لوگ بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر تم کسی برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم اس کو دل میں برا جانو۔ اگر دل میں تم نے کسی برائی کو برا مانا تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان کا ابھی ادنا حصہ، ادنا درجہ باقی ہے۔ وذالک ضعف الایمان، مسلم شریف کی یہ روایت۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج اور معاشرے میں بہت بڑی بڑی برائی پائی جاتی، ہم ان کو نظر انداز کر دیتے، ہم ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں ہمارا ایک بڑا نوجوان کا طبقہ شراب جیسی مہلک چیزوں میں، نشہ جیسی نشیلی پدارث استعمال کرتے، جو ناجائز اور حرام ہے، اللہ کی نظر میں بہت گندی چیز ہے۔ اس کا سیون کرنا، اس کا استعمال کرنا، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، ناٹ الاؤڈ ٹو یوز الکوہل اینڈ وائن۔ اسلام میں اس کی پرمیشن، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی نشیلی چیز استعمال کرتے ہیں تو
لیے بالکل اس کی پرمیشن نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر، شراب بھی، نشیلی اشیاء، والمیسر اور جوا بھی۔ آج ہمارا جوان موبائل میں آن لائن گیمنگ کرتا ہے، آن لائن موبائل میں میچ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ ٹیم بناتے ہیں 50 روپے 100 روپے خرچ کر کے، اور پھر کہیں کہیں PUBG گیم کھیلا جاتا ہے یا آن لائن کوئی بھی آپ گیم کھیلتے ہیں اور اس میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، تو وہ بھی جوا اور جوے کی صراحتاً ممانعت آئی ہے۔ انما الخمر والمیسر، بے شک شراب، نشہ اور جوا رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کا کام ہے۔ آج سب سے زیادہ نشے میں اپنی زندگی برباد کرنے والا ہمارے سیمانچل کی دھرتی پر اگر انگلیوں میں گن کر بتایا جا سکتا، بتانے کی کوشش کریں تو بڑی آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے مسلم نوجوان اس میں آگے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، یہ اتنا بڑا گناہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ قرآنوں میں بھی، ہندوؤں کے شاستروں میں بھی اس کو منع کیا گیا۔ انسرنتا سپت ماہ میں داوا چیتشو اشرو مگونا گری گریشنو اگن رسادی سہج کرار ویشوان رہا۔ اس میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے نشہ کے لیے کہ نشیلی پدارث کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور نشیلی پدارث کو، نشہ کو اس سماج سے ختم کرنے کے لیے آخر زمانے میں ایک ایسی صفت کا انسان آئے گا جس کے ہاتھوں میں ایک ایسا قانون، ایک ایسا سنویدھان ہوگا جو سورج اور چاند سے کہیں زیادہ روشنی اس کے اندر ہوگی۔ اس سے مطلب قرآن کریم ہے، اس سے مطلب اللہ